تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن ریاست میں اردو صحافیوں کی ایک مسلم تنظیم ہے۔ ریاست کے 22 اضلاع میں اس کے یونٹس کام کر رہے۔ اس تنظیم کا مقصد اردو صحافیوں کی فلاح و بہبود ہے۔ ریاست میں اردو زبان اور اردو کے فروغ کے لیے کیے جا رہے جدوجہد پر تبادلہ خیال کیا جا رہا اور اردو صحافیوں کے ساتھ ہو رہے امتیازی سلوک برتا جا رہا، ان کی بنیاد پر صحافیوں کی تخصیص کی جا رہی۔ اس کی مثال حکم نامہ 23 ہے۔ فیڈریشن کی جانب سے 28 مئی 2023 کو ایک قومی کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ اس کانفرنس میں 25 مطالبات پر مشتمل قراردادیں منظور کی گئی تھی اور ان قراردادوں کو دفتر چیف منسٹر اور کمیشن محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حیدرآباد کے حوالے کیا گیا۔ نہ صرف قومی کانفرنس کی قراردادیں بلکہ فیڈریشن گزشتہ 3 سال سے جیو 239 کی وجہ سے اردو صحافیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور اردو صحافت کے لیے منڈل ایکریڈیشن کارڈ کی سہولت بحال کرنے مسلسل نمائندگیاں کر رہی ہے، لیکن حکومت اردو صحافیوں کے مسائل پر سربحری کا اظہار کر رہی، جس کے پیش نظر فیڈریشن نے حکومت کو متوجہ کرنے 10 تا 17 جولائی ریاست بھر میں اردو صحافیوں کا ہفتہ مطالبات منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہفتہ مطالبات میں فیڈریشن 10 مطالبات پر جنی یادداشت پیش کرے گی۔ ہفتہ مطالبات کے دوران ریاستی و ضلع سطح پر فیڈریشن کے یونٹس کی جانب سے ریاستی وزراء، اراکین ملی کونسل، اراکین پارلیمنٹ، کلیکٹرز، ڈی پی آر او اور دیگر عوامی منتخب نمائندوں کو چیف منسٹر کے نام موسوم یادداشت پیش کی جائے گی۔ تو بیسیکلی جو ہے گورنمنٹ دینا چاہیے۔ ہم لوگ جیو 239 جو لوگ لائے ہیں اس کے لیے جو ہے ہم 3 سال سے پچھلے 3-4 سال سے ہم نمائندگی کر لیتے آ رہے ہیں، مگر گورنمنٹ اس کو سن رہی نہیں۔ اور ہمارے جو گھروں کے معاملے ہے، ہیلتھ کا معاملہ ہے، 2 BHK کا معاملہ ہے یا پلاٹس کا معاملہ ہے یا ڈگنیٹی ہاؤس کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر جو ہے ہمارے ساتھیاں ہیں، ہمارے صدر صاحب ایم اے ماجد صاحب ہے، ہمارے صدر صاحب اور نائب صدر ہمارے حبیب علی جنانی صاحب ہے، ہمارے نائب صدر اسٹیٹ کے جو ہے ایم اے کے فیصل صاحب ہے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے صدر جو ہے ڈاکٹر آصف علی صاحب ہے۔ یہ لوگ صاحب جو ہے اس کے اوپر ڈالیں گے۔ ہمارے بات کہی ہے کہ اردو جرنلسٹ ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کا قیام کس مقصد کے لیے کیا گیا اور ہماری جدوجہد کس کے لیے۔ بات دیکھیے، پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہماری دعوت پر آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ دراصل دیکھیے، صحافی جو ہوتے ہیں وہ سماج کا ایک اہم جز ہوتے ہیں، جمہوریت میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحافیوں کو ہر مقام پر بین الاقوامی سطح پر، عالمی سطح پر ان کو ریکگنیشن دی جاتی ہے۔ لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں اور بالخصوص تلنگانہ میں اردو کے صحافیوں کے ساتھ جو کچھ امتیازی رویہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے تعاون سے مئی کے مہینے میں 28 مئی کو ہم نے کانفرنس کی، قومی کانفرنس کے نام سے۔ اس میں جو آپ لوگوں کا پارٹیسپیشن تھا، آپ لوگوں کا جو شراکت تھی، اس سے ہم کو اور حوصلہ بنا اور ہماری ذمہ داریاں مزید بڑھ گئیں، چونکہ جس طریقے سے آپ نے ہم پر اعتماد ظاہر کیا تو ہماری جدوجہد مزید آگے بڑھ گئی، اور اس کانفرنس میں 25 نکاتوں پر مشتمل قراردادیں پیش کی گئیں اور منظور کی گئیں۔ اب دیکھیے، ہم نے، ہمارے جنرل سیکرٹری اور ہمارے دیگر ساتھیوں نے، ہمارے نائب صدور نے حکومت تک ہماری قراردادوں کو پہنچایا۔ چیف منسٹر ملنے سے انکار کرتے رہے تو ان کے دفتر پہ پہنچایا گیا۔ یہی حال جو موجودہ ڈائریکٹر ہیں انفارمیشن کا، ان کا بھی یہی حال ہے، تو ہم نے بھی ان کے دفتر تک پہنچایا۔ اس کے باوجود صحافیوں کے بارے میں کوئی مثبت ہمارے رد عمل حکومت کی طرف سے نہیں آیا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے فیڈریشن کی کور کمیٹی، اس کے بعد عاملہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو مسائل ہمارے ہیں اس کے لیے ہم ایک ہفتہ مطالبہ یعنی ڈیمانڈس ویک منانے کا جو ہے اعلان کیا، جو 10 جولائی سے 17 جولائی تک رہے گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ ریاستی سطح پر اور ضلع کی سطح پر ہمارے تمام یونٹس اس ہفتے کے دوران مختلف عوامی قائدین اور
جو اہم شخصیتیں ہیں ان تمام کو ہمارے جو ہے یہ تسنقاتی مطالبات منشور پیش کریں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ آپ حکومت کو اس سلسلے میں مطلع کریں، بلکہ ان کے مسائل کی یکسوئی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ MLAs ہیں، متعلقہ MPs ہیں، منسٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کلکٹر ہوتے ہیں اور ضلع پریشد کے چیئرمین ہوتے ہیں اور SPs یا کمشنر پولیس ہوتے ہیں۔ ان تمام کو بھی ایڈمنسٹریشن کے زمرے کے تحت ان کو بھی نمائندگیاں دی جائیں گی، عوامی قائد ان کو بھی دی جائیں گی۔ اب یہ مطالبات کیا ہیں؟ تو آپ دیکھیے، جیسا کہ ایک طویل عرصے سے ہماری ایک جدوجہد رہی ہے کہ منڈل سطح پر جو اردو کے صحافی کام کر رہے ہیں ان کو پہلے 2016 سے پہلے ایکریڈیشن کارڈ دیا جاتا تھا، لیکن اب وہ ایکریڈیشن کارڈ GO 239 جس کا ہم نے ذکر کیا پریس نوٹ میں، اس کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا۔ جبکہ دیکھیے منڈل سطح پر بھی اردو کا صحافی وہی کام کرتا ہے جو دیگر زبان کے صحافی کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو اعتراض نہیں ہے کہ دیگر زبان کے صحافیوں کو یہ پریویلیج دیا جا رہا ہے، یقیناً دینا چاہیے، لیکن اردو کو کیوں محروم رکھا گیا؟ نمبر ایک تو ہماری یہی مانگ ہے کہ حکومت ایک کمیٹی بنائے اور اس GO کو فوری کالعدم کرتے ہوئے اس کی جگہ ایک نیا ڈرافٹ بناتے ہوئے ایک نیا حکم نامہ جاری کرے اور منڈل سطح پر بھی اردو کے لیے جو اردو کے صحافی ہیں ان کو ایکریڈیشن کارڈ جاری کیا جائے۔ اب آپ دیکھیے حالیہ عرصے میں ہاؤسنگ کا معاملہ بڑا چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنے سینکڑوں ہمارے صحافی بے گھر ہیں۔ پہلے یہ کہا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں زمین الاٹ کریں گے، جو بھی ہو۔ اب حالیہ عرصے میں ہمارے ساتھیوں نے علم نارائن جو میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین ہیں اور ان کو وزیر متعلقہ جو وزیر ہیں میونسپل ایڈمنسٹریشن اور IT کے KT راما راؤ نے ان کو ذمہ داری دی کہ ہاؤسنگ کے مسئلے پر وہ جو جرنلسٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ، ان کے نمائندوں کے ساتھ بات کریں۔ اس پس منظر میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی، ہم نے بھی اپنی بات رکھی کہ بھئی تیلگو کی لسٹ بنتی ہے، ہندی کی لسٹ بنتی ہے، انگلش کی لسٹ بنتی ہے، اردو کی لسٹ کیوں نہیں بنتی؟ اردو کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے اس میں جو ہے ہماری مطالبات جو ہے 10 رکنی جو مطالبات ہے اس میں ہم نے اس کو شامل کیا ہے۔ ایک اور بات ہے، اب دیکھیے ابھی تک 9 ریاستوں میں ہماری جو ایک یونین بھی ہے قومی سطح پر IJU کے نام سے، تو اس کے مسائی سے ابھی 9 ریاستوں میں جرنلسٹوں کو پینشن دی جا رہی ہے۔ کہیں 12,000 ہے، کہیں 15,000 ہے، کہیں 10,000 سے کم کہیں نہیں ہے، تو ابھی ایک عرصے سے دی جا رہی ہے۔ تو اب یہ تلنگانہ کیوں محروم رہے؟ تو ہم نے یہ کہا کہ جن کی عمر 55 سال ہو چکی ہے وہ فیلڈ میں ہے، یا پھر جن کا تجربہ 25 سال کا ہو ان کو بھی ماہانہ کم از کم 10,000 روپے پینشن ان کو دی جائے۔ ہاؤس سائٹ وغیرہ کی بات ہم نے رکھی ہے، ہاؤس سائٹ یا پھر لینڈ الاٹمنٹ یہ دیا جائے۔ اور دیگر جو مطالبات ہیں، دیگر مطالبات میں دیکھیے جرنلسٹوں کو جو ہے بہت ہی جو ورنریبل سچویشن ہوتی ہے اس میں کام کرنا پڑتا ہے، ان کی جان کو تو ان کا تحفظ، اس کے لیے سیکورٹی ایکٹ کی ہم نے بات کی ہے۔ اس طریقے سے ہم نے 10 مطالبات جو ہے سامنے رکھے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں تعاون دیں اور ہمارے فیس صحت اور فیس کا بھی ہے۔ صحت کا جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیے متحدہ آندھرا پردیش میں جب YS راجشیکھر ریڈی کی سرکار تھی اس وقت انشورنس کے ذریعے ہم کو ہیلتھ بینیفٹ ملا کرتے تھے اور بڑا اچھا رہا، ہم لوگ بھی اس کا استفادہ کیا۔ تلنگانہ بننے کے بعد ہم کو تو بڑی امیدیں تھیں کہ تلنگانہ کے لیے اردو کے صحافیوں نے بھی شانہ بشانہ جدوجہد کی اور ہیلتھ کے لیے ہم تو بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ کوئی آپ دیکھیے نام کے لیے وہ آروگیہ شری کے کارڈ دیے گئے، وہ سوائے نظام سے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے کہیں چلنے والے نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں آپ گاندھی میں جائیے، عثمانی میں جائیے، تو پھر یہ کارڈ کا کیا فائدہ؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ہم کارپوریٹ ہاسپٹل میں یا جو بھی ہماری مرضی کا ہاسپٹل وہاں علاج کرتے ہیں، آپ اس کو جو ہے جس طرح سے پہلے ایک جیسا ریمبرس کرتے تھے اس طریقے سے کیجیے۔ تو یہ بھی ایک مطالبہ ہمارا ہے کہ ہیلتھ کے لیے ہم کو ہیلتھ کارڈ دیے جائیں آن پار وتھ گورنمنٹ امپلائز کو جس طریقے سے سہولتیں دی جاتی ہیں وہی ہم کو بھی دیے۔ حالانکہ یہ اسمبلی میں چیف منسٹر نے وعدہ بھی کیا تھا، 2 مرتبہ وعدہ کیا تھا، لیکن وہ وعدہ وفا نہیں ہوا۔ ایجوکیشن کی بات ہے، اب آپ دیکھیے
یو پی اے سرکار میں رائٹ ٹو ایجوکیشن کا جو ہے قانون منظور ہوا، لیکن اس کی عمل آوری نہیں ہو پا رہی۔ ابھی کسی بھی تعلیمی ادارے میں، چاہے وہ خانگی ہو، کارپوریٹ ہو، سرکاری ہو، یہ کوآپریٹو کے تحت چلنے والا ہو، کسی بھی ادارے میں جو مسلمہ حیثیت رکھتی سرکار کی، اس میں 25% جو ہے کہ گنجائش رکھی گئی تھی۔ تو خیر ایک بات سامنے آئی تھی کہ 50% کم از کم فیس کنسیشن دی جائے، اور اس سلسلے میں ایک مثال بھی ہے کہ ہمارے درمیان میں فیصل صاحب ہیں جنہوں نے ضلع سنگاریڈی میں یہ کام کر دکھایا، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ تو اسی خطوط پر 33 اضلاع بشمول حیدرآباد میں بھی ہم کو اسی طریقے کی تعلیمی ہمارے بچوں کے لیے سہولتیں دی جائیں۔ ایک اور بات بھی یہ ہے کہ دیکھیے میڈیا اکیڈمی قائم ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ قائم ہونے کے بعد جو پہلا کارپوریشن یا پہلا سرکاری ادارہ جولائی 2014 میں قائم کیا گیا تھا وہ ہے پریس اکیڈمی، اب جو میڈیا اکیڈمی بنی ہوئی۔ لیکن اردو کے ساتھ کیا انصاف ہو رہا اس کا؟ اردو کے ساتھ کوئی انصاف نہیں، اردو کی کوئی سہولتیں نہیں، تو تیلگو کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہو رہا ہے ان کا۔ تو اب اس میں اس کی جو گورننگ باڈی وہ تو تشکیل بھی نہیں دی گئی، اس میں باقاعدہ طور پر اردو کے نمائندے بھی شامل کیے جائیں تاکہ اردو کے جو کام ہے، اردو کا جو کام ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ باتیں ہیں، اس سلسلے میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو ضرور ہم اس کے لیے تیار ہیں سوالات کا جواب دینے کے لیے۔ اور پھر آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو ڈیمانڈ ویک ہے، یعنی مطالبات کا جو ہفتہ ہے، اس میں بھی آپ تعاون کریں اور اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کریں۔ دیکھیے یہ سب اردو والوں کا معاملہ ہے، ہم ہمارے تیلگو ساتھیوں کی بھی مدد لیں گے، انگریزی کے ساتھیوں کی مدد لیں گے، ان سے بھی ہم رجوع ہوں گے، چونکہ وہ بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ کہا کہ بھئی آپ کو بھی اپنا آپ کا جائز حق، آپ کا جو ڈیو شیئر ملنا ہے وہ ضرور ملے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ میں ہمارے 2 نائب صدور بھی ہیں، وہ بھی اپنی بات رکھیں، اور سٹی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی اپنی بات رکھیں۔ میں حبیب صاحب کو ایم ماجد صاحب نے تمام مطالبات کی تفصیل بتائی اس ڈیمانڈ ویک کے بارے میں جو 10 جولائی سے شروع ہو رہا ہے، اور آپ نے مطالبات پر بھی تفصیلی بات کی۔ اس میں 2-3 اہم مطالبات ہیں جن پر جو ہے کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ فیڈریشن کی جانب سے، خاص کر اراضی یا پھر امکنہ یا پھر ڈبل بیڈ روم کے سلسلے میں، جیسا کہ فیڈریشن کے غرفت نے علامہ رانا صاحب سے ملاقات کی تھی اور اس سلسلے میں نمائندگی بھی کی گئی ہے اور ڈیمانڈ بھی کیا گیا ہے۔ میں سٹی یونٹ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کی جانب سے ڈیمانڈز کے بھرپور تائید کرتا ہوں اور پورے تعاون کا بھی جو ہے تیقن دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی میں تمام حیدرآباد کے جتنے ہمارے آفس بیئررس ہیں حیدرآباد ڈسٹرکٹ یونٹ کے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبرشپ کے لیے جو ہے تھوڑا سرگرم ہو جائیں اور اپنے اپنے اداروں میں جو جرنلسٹ کام کر رہے ہیں ان کو فیڈریشن سے جوڑیں تاکہ ہم اس کاز کو اور آگے بڑھا سکیں اور اپنے فیڈریشن اور ڈسٹرکٹ یونٹ کو مضبوط کر سکیں۔ السلام علیکم۔ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی جانب سے 10 جولائی تا 17 جولائی ریاست بھر میں ہفتے مطالبات منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس دوران ضلع کے ریاست کے تمام ضلعی یونٹس، اس کے علاوہ ریونیو ڈویژن سطح پر، منڈل سطح پر ہمارے اردو صحافی فیڈریشن کی جانب سے مدن کردہ 10 مطالبات پر مشتمل یادداشت مقامی اراکین اسمبلی، اراکین پارلیمنٹ، کلکٹر، ڈی پی آر او، منسٹرز کو پیش کریں گے۔ ان مطالبات کی وضاحت ہمارے صدر صاحب کر چکے ہیں۔ اس میں 1-2 اور مطالبات بھی ہیں، جیسے جو ہے ایکریڈیشن کارڈ کی اجرائی کے لیے ڈسٹرکٹ میڈیا ایکریڈیشن کمیٹی اور اسٹیٹ لیول میڈیا ایکریڈیشن کمیٹی ہوتی ہے۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کمیٹیز میں بھی باضابطہ اور باخادہ طور پر اردو کیٹیگری کو شامل کرتے ہوئے ایک اردو صحافی کو ہم زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اور اسٹیٹ لیول میں اردو صحافی کو شامل کیا جائے تاکہ اردو صحافیوں کی ان کمیٹیوں میں مناسب نمائندگی ہو اور ان کے ایکریڈیشن کارڈ کی اجرائی میں کوئی ناانصافی نہ ہو۔ جیو 239 آنے کے بعد دراصل ریاست بھر میں اردو صحافیوں کے ساتھ لسانی طور پر امتیاز بڑھتا جا رہا ہے۔ تیلگو زبان کے صحافیوں کو
एक तरह के एक मेयार रख कर उन्हें एक्रेडिटेशन कार्ड दिया जा रहा है, जबकि उर्दू सहाफ़ियों के लिए दूसरा मेयार रखा गया है। हम फेडरेशन की जानिब से हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि लिसानी सतह पर बढ़ता जाने वाले इस इम्तियाज़ को ख़त्म किया जाए। सहाफ़ी ख़्वाह उर्दू का हो, तेलुगु, अंग्रेज़ी या हिंदी या किसी भी ज़बान का हो, सहाफ़ी होता है। सबको एक सा सलूक किया जाए और सबकी मरातें और रियायतें एक सा तौर पर दी जाए। इसके अलावा हमारे मुतालबात में छोटे अखबारात को इश्तिहारात की इजराई का मसला है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि छोटे अखबारात को सालाना कम से कम 2 लाख रुपए के इश्तिहारात, वो भी एक कैलेंडर मुरतब करते हुए उसे उस कैलेंडर के मुताबिक जारी किया जाए। और इसके अलावा सी कैटेगरी के जो अखबारात हैं, एम्पैनलमेंट में सी कैटेगरी की जो अखबारात हैं, इन्हें भी अजला में कम से कम एक कार्ड जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है। और आखिर में जिस तरह से हमारे सदस्य साहब बताए हैं कि इसमें सेहत, प्लॉट्स और सिक्योरिटी एक्ट के साथ साथ पेंशन का भी मुतालबा किया गया है। इस तरह से ये एक जामे मुतालबात को हमने यहाँ पर तय किया है और हम ज़िला यूनिट से ख्वाहिश करते हैं कि वो सरगर्मी के साथ इस हफ्ते मुतालबात का एहतमाम करें और उर्दू सहाफ़ियों के मुतालबात को, उर्दू सहाफ़ियों की आवाज़ को अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की भरपूर सही करें। शुक्रिया। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इक़रा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad.